آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ محترم سامعین، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج 2 تاریخ ہے، اور اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک واقعہ کو تازہ کر کے ہم سب ان کی سنتوں پر عمل کر کے قربانی جیسے عمل کو پورے عالم اسلام کے مسلمان انجام دیتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ کہ اے نبی آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیجئے کتاب میں، اس لیے کہ وہ میرے خلیل تھے، ایک سچے اور پکے برگزیدہ پیغمبر تھے، نبی تھے۔ بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 35 سورتوں کے اندر 63 مقام پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اور آپ کی حیات طیبہ کا ذکر فرمایا، بلکہ قرآن مقدس کے اندر ایک مکمل سورت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام سے اللہ نے نزول فرما دیا، سورہ ابراہیم۔ آخر کیا بات ہے؟ کچھ تو بات ہوگی، کوئی ایسی خاص بات ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو بیان فرمایا اور حکم فرمایا کہ نبی آپ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، ان کی سیرت کو بیان کیجئے، اس لیے کہ ان کی زندگی اور ان کا حیات طیبہ یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایک نمونہ ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، خدا کی ذات بہت بڑی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسباب کے محتاج نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک عجیب و غریب طریقے سے ہوتی ہے، اور ایسے وقت میں، ایسے حالات میں، جس دور میں خطرناک بادشاہ جس کا نام ہے نمرود، جو پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ، 1700 سال تک اس نے حکومت کیا پوری دنیا پر۔ کسی ایک ملک پر حکومت نہیں کیا، ایک خطے پر نہیں، ایک علاقے پر نہیں، مشرق سے مغرب تک پوری دنیا پر حکومت کرنے والے دنیا کے اندر 4 بڑے بڑے بادشاہ گزرے۔ ان 4 میں سے 2 مسلمان بادشاہ گزرے ہیں اور 2 کافر غیر قوم۔ یہ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اور یہ نمرود 1700 برس یعنی 1700 سال حکومت کیا ہے، اور اتنا گھمنڈی تھا، اتنا متکبر تھا، اتنا سرکش شیطان تھا کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور خود کو خدا کہنے والا یہ نمرود بادشاہ۔ اس دور میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر لایا۔ وہ 4 بڑے بڑے بادشاہ کون ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کیا ہے؟ ایک تو کافروں میں سے یہ نمرود بادشاہ، دوسرا بخت نصر، یہ 2 ہو گئے کافروں میں، اور مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ایک گزرا ہے ذوالقرنین بادشاہ۔ یہ 4 بادشاہ گزرے ہیں، 2 مسلمان میں سے اور 2 کافروں میں سے۔ پوری دنیا پر ان کی حکومت حاصل کی۔
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، ابھی وہ باپ کے صلب میں ہے، مادر رحم میں نہیں گیا ہے، تو ایک نجومی آ کر کہتا ہے نمرود بادشاہ سے کہ بادشاہ سلامت، ایک بچہ جو ہے پیدا ہونے والا ہے، اور وہ بہت خطرناک ہوگا، آپ کی حکومت کو جو ہے ختم کر دے گی، آپ کے تخت کو پلٹ کر رکھ دے گا، آپ کے خلاف جو ہے عالم بغاوت جو ہے بلند کرے گا، آپ کی بادشاہت ختم کر دے گا۔ نمرود کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ 1700 سال سے ہم جو ہے پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، اور ہم خدا بنے ہوئے ہیں، سارے رعایا سارے لوگ جو ہے ہمارے سامنے سجدہ ریز ہے، ہم کو خدا ماننے پر مجبور ہے، کون ایسا جنم لینے والا ہے بچہ جو ہمارے تخت کو، ہماری حکومت کو ختم کر دے؟ نجومی کہہ کر چلے گئے۔ بچہ لوگ، تم لوگ یا تو اندر بیٹھو یا باہر جاؤ، آمد و رفت مت کرو۔ مذاق بنا کر رکھتا ہے، آدمی بات کرتا ہے، گھس رہا ہے، نکل رہا ہے، ہر چیز کو آسان سمجھ لیا، سوچا کہ دنیاوی ناول ہے، قصہ کہانی۔ علماء قرآن حدیث سے نچوڑ کر کے نتیجہ اور خلاصہ آپ کے سامنے میں پیش کرتے ہیں، اور ہم لوگ اس کو مذاق سمجھ لیتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس سے 2 ہاتھ آگے ہیں۔ بزرگ اور دوستوں، جو میں سیرت بیان کر رہا ہوں شاید آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، لیکن توجہ ہم لوگ نہیں دیتے ہیں، سب بس ایک سرسری طور سے سن لیتے ہیں، مذاق سمجھ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین سے ہم بہت دور ہیں، اور دینی امور سے غفلت کا نتیجہ یہی ہے کہ توجہ سے ہم سنتے نہیں ہیں، پڑھتے بھی نہیں، سیکھتے بھی نہیں، کوئی کہتا ہے تو سنتے بھی نہیں، پوچھتے ہیں مولوی صاحب چاند کی آج کتنی تاریخ ہے بتائیے؟ عید الاضحیٰ قریب ہے، 1 ہفتے کے بعد جو تہوار آ رہا ہے، اور ہمارے مسلمان بھائی کو تاریخ کا علم نہیں ہے، آج کتنی تاریخ ہے، چاند نظر آیا کہ نہیں آیا یہ بھی علم نہیں ہے، کیسے علم رہے گا؟ دھیان تو کہیں اور ہے، انگریزی تاریخ کی طرف دھیان ہے، ہمیں تنخواہ ملنی ہے، ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، فلاں تاریخ کو ہمارا پیمنٹ ہوگا، تو چاند کی خبر وہ کیوں لے گا؟ چاند کا تعلق تو اسلام سے، اسلامی کیلنڈر سے۔ تو یہ ہمارے دینی امور سے غفلت کا نتیجہ کہ اگر کوئی کچھ بیان بھی کرتا ہے، سنتا ہے، بتاتا ہے، تو ہم توجہ سے نہیں سنتے، اس کو سیکھنے کی نیت سے نہیں سنتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہم کو کہاں سے؟ ہم کو تو کتاب پڑھنے آتا نہیں، اگر کوئی مولوی صاحب بیان کر رہا ہے تو توجہ سے سنیں، سیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کیا ہے۔ دین کو بھی مذاق بنا لیا ہے۔ تو جس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود میں لانا چاہا، پیدا کرنا چاہا، تو اس دور کا بادشاہ تھا نمرود بادشاہ، جو بہت ہی خطرناک، بہت خطرناک بادشاہ تھا، اور اس نے جو ہے اعلان کر رکھا تھا۔ اعلان کیا کیا تھا؟ جتنے بچے کو اندر کر دیجئے، سب بچے کو اندر، اب بڑے لوگ جو ہے نا وہ باہر رہیں۔ عجیب تماشا ہے شمشول بھائی، بتائیے، بڑے لوگ دیکھیے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اندر آنے کو تیار نہیں ہے، اور بچے لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، گھس رہے ہیں، بتائیے۔ بیٹھو بیٹھو، ٹھیک سے بیٹھو، ٹھیک سے بیٹھو، سنو، توجہ سے سنو۔ تو جس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، تو نجومی نے آ کر بتا دیا کہ ایک بچہ جنم لینے والا ہے جو آپ کی حکومت کو برباد و تباہ کر دے گی، آپ کے تختہ کو پلٹ دے گا۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اس کا انتظام ہونا چاہیے، 1700 سال سے میں حکومت کر رہا ہوں، اور یہ بچہ آنے کے بعد ہماری حکومتیں جو ہے ختم ہو جائیں گی، تو پریشان ہو جائیں گے ہم۔ اعلان کرا دیا اپنے محل سے کہ آج کے بعد سے کوئی بھی مرد عورت شادی شدہ ایک دوسرے سے ملاقات نہ کریں۔ اگر خبر مل گئی کہ میاں بیوی کے درمیان رشتہ قائم ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو اس کی سزا صرف اور صرف جو ہے موت ہے، پھانسی کا پھندہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، پہلے سے لوگ ان سے ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے
خدا مانتے تھے اس کو، اس کے سامنے سجدہ ریز تھے، اس کی ہر بات کو مانا کرتے تھے۔ اتنا زبردست جو ہے دھمکی اور سزائے موت کی خبر، کوئی اس کے خلاف ورزی کرنے کو تیار نہیں۔ سارے لوگ جو ہے بیوی سے تعلقات ختم کر لیا، ملاقات کرنا چھوڑ دیا۔ بادشاہ سلامت کا حکم ہے اگر کسی طریقے سے خبر پہنچ گئی تو بس پھانسی میں جو ہے ڈال دے گا۔